فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللہ. حضرات، یہ سورہ توبہ یعنی سورہ برات کی آیہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کی گواہی دینے والوں، اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزوں، انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کے عنوان پر آج، کل اور پرسوں 3 مجالس میں آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا. دیکھیں عزیزوں، اس آیہ مبارکہ میں 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے ایمان، دوسری شے ہے تقوی، اور تیسرا امر ہے صادقین کا ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو،
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزوں، میرے خیال میں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات آپ حضرات کو بتانے کی یا سمجھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ اگر کسی موجود کے رہتے ہوئے کوئی اور شے مطلوب نہ ہو تو موجود شے کافی قرار پاتی، لیکن اگر کسی موجود کے ہوتے ہوئے کوئی اور شے، کوئی دیگر چیز مطلوب ہو تو جو شے موجود ہوتی ہے وہ کافی نہیں کہی جا سکتی۔ اگر آپ غور سے اس آیہ مبارکہ کے اوپر نظر کریں تو اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر تقوی کا تذکرہ ہے، پھر صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایمان ہے، کہ یوں کہا جائے کہ جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے۔ تو اس سے کم اس بات کا اندازہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ کر اظہار ایمان کر دینا نجات حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کس شے کا نام ہے؟ اب تقوی جو سلمان فارسی کے لیے ہے وہ اور ہے، تقوی کی جو تعریف ابو ذر کے لیے ہے وہ علیحدہ ہے، تقوی کا جو معیار جناب میثم تمار کے لیے ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے معصومین نے جو آسان ترین تعریف تقوی کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد لیکن انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں عرض کروں گا کہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے۔ نماز واجب ہے، نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے، روزہ واجب ہے، روزہ رکھنے کا نام تقوی ہے، مستطیع پر حج واجب ہے، اس کا حج کے لیے جانا تقوی ہے، زکوٰۃ و خمس ادا کرنا واجب ہے، اس کا نکال دینا تقوی ہے، حکم معصوم پر جہاد واجب ہے، میدان جنگ میں جانا تقوی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے، محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے۔ شراب حرام ہے، شراب نہ پینے کا نام تقوی ہے، جوا حرام ہے، جوا نہ کھیلنے کا نام تقوی ہے، جھوٹ حرام ہے، جھوٹ نہ بولنے کا نام تقوی ہے، غیبت حرام ہے، غیبت نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے، واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے۔ اللہ ایمان لانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ مطلب کیا ہوا کہ تم ایمان لے آئے ہو، اب واجبات کی ادائیگی بھی کرو اور محرمات سے پرہیز بھی کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی شخص نے واجبات کو ادا بھی کر لیا، محرمات سے پرہیز بھی کر لیا تو تقوی مکمل ہوا یا نہیں مکمل ہوا؟ کہ بے شک تقوی مکمل ہو گیا۔ تو ایک بات ماننا پڑے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے جب تک تقوی موجود نہ ہو، لیکن اب ایمان بھی موجود ہے اور تقوی بھی موجود ہے۔ اب اگر آیت یہیں پر تمام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے لیے صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کافی ہے۔ ہم نے نماز پڑھ لیا، بس ہمارا کام ہو گیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، دین مکمل ہو گیا، ہم نے حج کر لیا، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا، ہم نے محرمات سے پرہیز کر لیا، ہم تقوی کی منزل پر گامزن نظر آئے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب ایمان موجود تھا تو تقوی مطلوب تھا، لیکن آیت یہاں پر رکی نہیں، اب ایمان بھی موجود ہے اور تقوی بھی موجود ہے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صادقین کے ساتھ ہو جانا اب ہمارے لیے مطلوب ہو گیا۔ تو صادقین کا ساتھ مطلوب ہے۔ صادقین کا ساتھ مطلوب ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف تقوی اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک انسان صادقین کے ساتھ نہ ہو جائے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ مجلسیں قرآن میں کہاں ہیں، یہ ماتم قرآن میں کہاں ہے، یہ فرش ادا قرآن میں کہاں ہے، یہ عزاداری قرآن میں کہاں ہے؟ ارے بھیا، اگر اتقوا اللہ کہہ کر نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے تو کونوا مع الصادقین کہہ کر عزاداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ اس لیے دیکھیں، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ تو
میں عرض کر رہا تھا کہ اتقوا اللہ میں نماز کا حکم موجود ہے، روزے کا حکم موجود ہے، حج کا حکم موجود ہے، واجبات کی ادائیگی کا حکم موجود ہے، محرمات سے پرہیز کا حکم موجود ہے، اور کونوا مع صادقین میں عزاداری کا حکم موجود ہے۔ میں عجیب سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عزاداری جو ہے یہ کونوا مع صادقین پر گامزن ہونے کی بین دلیل ہے۔ آپ کہیں گے تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے۔ اسلام کے 73 فرقوں کے جو افراد اس زمانے میں موجود ہیں ان میں ہر شخص سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ باد رسول ہوتے تو کدھر ہوتے؟ غدیر کے پالے میں ہوتے یا سقیفہ کے چھکتے میں ہوتے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر آپ جنگ جمل میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ ناجی کی طرف ہوتے یا ناری کی طرف ہوتے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا؟ اگر جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امیر صبح کی طرف ہوتے یا فقیر شام کی طرف ہوتے؟ اگر جنگ نہروان میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ مولا علی کے ساتھ ہوتے یا خوارج کے ساتھ ہوتے؟ اگر کربلا کے میدان میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین کے لشکر میں ہوتے یا یزید کے لشکر میں ہوتے؟ دیکھیں ہر شخص کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ فرش عزائے حسین کو اپنا مقدر سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ جمل میں ہوتے تو کدھر ہوتے اور صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ان کے لیے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں۔ آج تو تمہیدی مجلس ہے، کل اور پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو صادقین کون لوگ ہیں ان کو جاننا اور ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے کہ وہ کون ہیں کہ جن کو اللہ نے صادقین کہا ہے۔ دیکھیں 3 لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے صدق، صدق کے معنی ہوئے سچائی کے، اس کے بعد آتا ہے صادق، اس کے بعد لفظ آتا ہے صدیق۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے صدیق، یعنی جس کی زبان پر صدق جاری ہو اسے صادق کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اسے صادق کہا جاتا ہے۔ تو اگر مرد ہے تو اسے صادق کہا جاتا ہے، اگر عورت ہے تو اسے صادقہ کہا جاتا ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ اسے صادقہ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہی چیز تفضیل کی معنوں میں پہنچتی ہے تو پھر جو مرد ہے اسے صدیق کہا جاتا ہے اور جو عورت ہے اسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے آل محمد کا حق تو چھینا ہی چھینا، ان کے القاب بھی غصب کر لیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ان کے القاب بھی کہ صدق کسے کہتے ہیں، صدق کسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے صادقین کے معنی یہ بیان کیے، انہوں نے کہا کہ صادقین وہ ہوتے ہیں کہ جو سچے ہوں۔ تو دنیا میں جو شخص سچا نظر آئے اللہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن پہلے سمجھیے کہ حقیقت میں صدق کہتے کسے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، صدق کہتے کسے ہیں؟ کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا۔ دیکھیں عزیزوں، بہرحال آپ محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور عرض کروں گا۔ یہاں ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے خطباء ہمارے فرقے میں گزر چکے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے مارکے سر کیے ہیں۔ ہمارے جیسے ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کیا سنا ہے؟ ہم ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ زبردست ذاکرین اور زبردست خطبہ گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے متاثر بھی کیا، نہ معلوم کتنے لوگ جو باطل پر تھے ان کی تقریریں سن کے شیعہ ہو گئے اور انہوں نے مذہب حقہ کو اختیار کر لیا۔ لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن یہ بھی سمجھیے کہ اس وقت کی خطابت میں اور آج کی خطابت میں بھی فرق ہے۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے لیے کام آسان یوں تھا کہ ان کو ولایت علی غیروں کو سمجھانا پڑتی تھی، ہم کو ولایت علی اپنا کو سمجھانا پڑتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ان کو غیروں کو سمجھانا پڑتا تھا۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو دوسروں کو یہ سمجھانا پڑتا تھا کہ فدق فاطمہ زہرا کا حق تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جس نے غصب کیا وہ قابل لعنت ہے، ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ سنا ہے آپ؟ ہمیں اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ قابل لعنت کیسے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کام اس منزل پہ آسان تھا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، آپ یوں سمجھیے کہ وہ بارڈر پر لڑنے والے سپاہی تھے۔
غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. وہ بارڈر پر لڑنے والے سپاہی تھے لیکن ہم کو شہر کے اندر لڑنا پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ہمیں شہر کے اندر لڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ یہاں تو اپنوں کی سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی. آج تو ولایت کا لفظ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی زبان پر ولایت کا لفظ آ گیا اور کسی نے ولایت کے اوپر تقریر کرنا شروع کر دی, میں کہا دیکھیں یہ وہی ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے بھائی سنیے عزیز, تو ہم آپ کو معصومین کے اقوال سنا رہے ہیں, یہ نہ سنیں گے تو پھر آپ کیا سنیں گے؟ کسی شخص نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ صدق کے معنی کیا ہیں؟ صدق کے معنی کیا ہیں؟ سنیے گا عزیزو, آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں, آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ آپ کے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا, اور کتاب کا حوالہ بھی آپ کے حوالے کر دوں اس لیے کہ اب تو مومنین سے گفتگو کی جائے تب بھی حوالہ دینا ہی پڑتا ہے نا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ امالیہ شیخ طوسی, بہت توجہ آپ حضرات کی, امالیہ شیخ طوسی. کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا صدق کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے جد غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سنائے آپ, ہمارے جد نے ارشاد فرمایا کہ الصدق ولایتنا اہل البیت, کہ صدق ہم اہل بیت کی ولایت کو کہتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ. صدق کیا ہے؟ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ صدق کسے کہتے ہیں؟ کہ صدق اہل بیت کی ولایت کو کہتے ہیں, ولایت کو صدق کہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم اذان میں, اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو؟ ہم اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کے یہ نہیں بتاتے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں, سچے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اس لیے کہ ولایت امیر المومنین کو سمجھ رہے ہیں آپ کہ ولایت امیر المومنین کو صدق کہتے ہیں, ولایت امیر المومنین کو صدق کہتے ہیں. دیکھیں میں دھیرے دھیرے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. مسلمان بعض معاملات میں بڑے فیاض ہیں, خاص طور سے لقب بانٹنے کے معاملے میں, خطاب بانٹنے کے معاملے میں. آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اما جو ٹھیک سے مومن ثابت نہ ہو سکے اسے امیر المومنین کہنے کے لیے تیار ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عمر ابن خطاب سے ملا عمر تک. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. غور کیا آپ نے؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. اس کو امیر المومنین کہنے کے لیے تیار. تو جس کو جو چاہتے ہیں وہ لقب دے دیتے ہیں, جس کو جو چاہتے ہیں وہ لقب دے دیتے ہیں. دیکھیں یہ صدیق اور صدیقہ کا لقب بھی بڑا اہم ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سے گفتگو ہوگی کہ یہ صدیق اور صدیقہ کا لقب بھی بڑا اہم ترین لقب ہے. میں نے کہا صاحب یہ صدیق ہے اور ان کی بیٹی صدیقہ ہے, دونوں لقب اٹھا کے ایک ہی گھر میں دے دیے. باپ کو صدیق کہنا شروع کر دیا, بیٹی کو صدیقہ کہنا شروع کر دیا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, ارے بھیا کسی آیت میں انہیں صدیقہ کہا گیا ہو تو بتاؤ, رسول نے کبھی انہیں صدیقہ کہا ہو تو بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے صدیقہ کسے کہا؟ بھئی ہمیں دو ہی شخصیتیں ملی کہ جن کو رسول نے صدیقہ کہا, یا تو خدیجہ کو صدیقہ کہا یا خدیجہ کی بیٹی کو صدیقہ کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدیجہ صدیقہ ہے یا خدیجہ کی بیٹی فاطمہ زہرا صدیقہ ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا کو صدیقہ کہا, مولا علی کو صدیق کہا, مولا علی کو صدیق کہا. اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ صدیق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ صدیق اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے یہ رسول اللہ پر ایمان لائے. پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ سب سے پہلے یہ رسول پر ایمان لائے. تاریخ طبری, دیکھیں میں حوالوں سے بات کرتا ہوں کہ تاریخ طبری جو مسلمانوں کے درمیان معتبر ترین تاریخ کی کتاب ہے, اس پہ تحریر ہے, میرے پاس رکھی, آپ آئیں تو میں دکھاؤں کہ اس پہ تحریر ہے کہ پسر ابی قحافہ سے پہلے 50 لوگ ایمان لا چکے تھے. کیا سننا ہے آپ؟ دیکھیں یہ طبری لکھ رہا ہے, جو شیعہ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 50 لوگ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے, 50 لوگ ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. میں کہا نہیں صاحب یہ صدیق ہے. کیوں صدیق ہے؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلے یہ ایمان لائے. پہلے یہ بتاؤ کہ ایمان لائے تو کیسے ایمان لائے؟ ایمان لائے تو کیسے ایمان لائے؟ دیکھیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو, تہذیب المتین میں یہ ہے کہ رسول کے اعلان رسالت کے بعد یہ یمن گئے. بہت توجہ آپ حضرات کی, عجیب و غریب واقعہ ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنا کہ یہ یمن گئے, اور جب یمن گئے تو وہاں ان سے ایک 390 سال کے بوڑھے سے ملاقات ہوئی.
دیکھیں روایت کی صحت کے اوپر مجھے کوئی آپ سے بحث نہیں کرنا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ 390 سال کے بوڑھے سے ان سے ملاقات ہوئی، جب ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم مکے سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مکے میں تو ایک رسول مبعوث ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہوگا مبعوث۔ تو جب یہ یمن سے واپس آئے تو آگے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی نیا کام ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں عبداللہ کے یتیم نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے پاس آئے، اور جب رسول اللہ کے پاس آئے تو آنے کے بعد کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تو تیرے لیے تو دلیل وہ بڈھا ہے جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد وآلہ محمد، کہ تیرے لیے دلیل تو وہ۔ دیکھیں قسم خدا کی آپ اللہ جانے محسوس کر رہے ہیں یا نہیں محسوس کر رہے ہیں کہ تیرے لیے دلیل تو وہ بوڑھا ہے جس نے تجھے یمن سے یہاں بھیجا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو ایسے مسلمان ہوئے، خلیفہ دوم کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے گھر سے تلوار لے کے چلے، رسول اللہ کے سامنے آئے، پاس پہ مولا کائنات کو بیٹھے ہوئے دیکھا، علی کا ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر دیکھا، کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ لیکن بہرحال اس وقت مجھے ان سے غرض نہیں ہے، چونکہ خلیفہ اول کو صدیق کہا جاتا ہے، اور صدیق کہنے کے پیچھے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی رسالت کی سب سے پہلے گواہی دی، لہذا یہ صدیق ہیں۔ ارے بھیا رسول سے انہوں نے دلیل بھی تو مانگی، رسول سے ثبوت بھی تو مانگا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ثبوت بھی تو مانگا۔ ہم تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ سب نے رسول سے ثبوت مانگے، رسول سے دلیلیں مانگی، لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے مانگی دلیل، مانگا ثبوت، تبھی تو رسول اللہ نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، تبھی تو رسول اللہ نے معجزات دکھائے، تبھی تو رسول اللہ نے بینہ کو ظاہر کیا۔ جب لوگوں نے دلیل مانگی تبھی تو رسول نے دلیل دی۔ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی روایت لا کے دکھا دو کہ کبھی ابو طالب نے پوچھا ہو اے محمد آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، علی نے پوچھا ہو اے رسول آپ کی رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ کبھی کسی نے پوچھا ہو تو لا کے دکھاؤ، لیکن ان کو صدیق کہا جا رہا ہے اور ان کی بیٹی کو صدیقہ کہا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں صادقین کے ساتھ ہو جانا ہے۔ دیکھیں ایک بات کی وضاحت کر دی گئی کہ تم ایسے نہ رہو کہ نہ ادھر اور نہ ادھر، سمجھ رہے ہیں؟ مکمل طور پہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، کھل کے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں بی بی زہرا کے سلسلے کی مجالس ہیں، اس میں رواداری کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد، کوئی گنجائش نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ اور برحال ہمارے تو مزاجی میں رواداری نہیں ہے دشمنان اہل بیت سے، تو ہم کیا آپ کے سامنے عرض کریں گے؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب صادقین کے ساتھ ہو جانا ضروری ہے۔ اب صادقین کے ساتھ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں صاحب صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی کہ آپ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں، اور الحمدللہ ہم محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ آپ ان پر صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں محمد و آل محمد پر آپ صلوات پڑھتے ہیں؟ ایک بھائی سورہ احزاب میں آیت موجود ہے، کون سی آیت موجود ہے؟ کون سی آیت موجود ہے؟ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، اور اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر ویسے ہی صلوات بھیجو جیسا صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ آخر میں ایک لفظ آیا تسلیمہ، کیا سنیں ہم؟ لفظ آیا تسلیمہ۔ اب یہاں بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں کہا صاحب امام شافعی نے کہا کہ اہل بیت رسالت تمہاری فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جب تک تم پر صلوات نہ بھیجی جائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بے شک نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھی جائے۔ لیکن اس آیت میں آخر میں ایک ٹکڑا آیا ہے تسلیمہ، کیا سن رہے ہیں؟ اس میں آخر میں ایک ٹکڑا آیا ہے تسلیمہ۔ بڑے بڑے مفسرین بتا نہ پائے کہ اس تسلیمہ کا مطلب کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر صلوات بھی ہے اور سلام بھی ہے،
کسے انکار ہے کہ صلوات بھی ہے وہ سلام بھی ہے، لیکن یہاں تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے ہمارے امام سے پوچھا کہ مولا آیا ہے صلوات میں جو آخر میں تسلیمہ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تسلیمہ سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب کو تسلیم کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ جانے آپ کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، میں کہاں لے کے آ رہا ہوں آپ کو؟ ولایت ولایت امیر المومنین کو تسلیم کرنا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ بغیر ولایت امیر المومنین کو تسلیم کیے ہوئے اللہ صلوات بھی قبول نہیں کرتا۔ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ آپ نے کچھ غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ یعنی بغیر علی ولی اللہ کے صلوات بھی قبول نہیں ہے، صلوات بھی قبول نہیں ہے جب تک علی ولی اللہ زبان سے نہ کہا جائے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بغیر اقرار ولایت امیر المومنین کے اللہ صلوات کو بھی قبول نہیں کرتا، اللہ صلوات کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو گھوم پھر کے بعد کہاں پہ آئی؟ کہ ولایت امیر المومنین کے اوپر آئی۔ اب لوگ ان کو تو صدیق کہہ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دو شخصیتوں کو سچا ہونے کا خطاب عطا فرمایا، ایک مرد اور ایک عورت۔ مرد کون؟ جناب ابو ذر غفاری، جن کو رسول اللہ نے سچا کہا۔ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام فرقوں کے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر صحابیوں کو یوں ہی صدیق کہنا تھا تو ابو ذر کو صدیق کیوں نہیں کہا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ابو ذر کو صدیق کیوں نہیں کہا؟ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے صدیق اور صدیقہ کے بارے میں چند چیزیں بیان کروں گا۔ آج یہیں تک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر کو سچا کہا۔ کیسا سچا؟ کہ زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا۔ اور ایک بی بی ہیں کہ جن کو پیغمبر نے سچا کہا، وہ انہی الفاظ سے یاد کیا۔ وہ بی بی کون ہے؟ جناب ام ایمن، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی گود میں پالا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے رسول کو اپنی گود میں پالا، ان کے لیے بھی یہی کہا۔ کیا کہا؟ کہ زمین نے ام ایمن سے زیادہ سچی بی بی کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے ام ایمن سے زیادہ سچی بی بی پر سایہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ابو ذر سچے ویسے ہی ام ایمن سچی۔ اب ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ رسول اللہ نے سلمان کو سچا کیوں نہیں کہا؟ رسول اللہ نے مقداد کے بارے میں یہ جملے کیوں نہیں کہے؟ یعنی سچے ہیں لیکن یہ جملے مقداد کے لیے نہیں ملتے، یہ جملے عمار کے لیے نہیں ملتے، یہ جملے سلمان کے لیے نہیں ملتے، یہ جملے ملتے ہیں ابو ذر کے لیے۔ جناب اسماء بنت امیس، ان پر بھی ہماری جان قربان۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جناب اسماء بنت امیس بڑی زبردست شخصیت ہے، ہو سکتا ہے کل پرسوں کسی وقت آپ کے سامنے ان کے سلسلے میں بھی چند باتیں عرض کروں۔ جناب ام سلمہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، جناب ام ایمن کو کہا۔ کیا کہا؟ کہ ام ایمن سے زیادہ سچی بی بی کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان نے ان سے زیادہ سچی بی بی پر سایہ نہیں کیا۔ یہ ابو ذر اور ام ایمن ہی پر نبی اتنے مہربان کیوں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آیت اللہ سید محمد شیرازی نے اپنی کتاب الفقہ میں تحریر کیا کہ غدیر کے میدان میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو بلال نے اذان نہیں دی بلکہ جناب ابو ذر غفاری نے اذان دی، اور جب ابو ذر نے اذان دی تو ابو ذر نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ ارے بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ جناب ابو ذر نے اذان دی، ابو ذر نے اذان میں کہا اشہد ان علی ولی اللہ، اور جب ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو اس وقت کے کچھ مقصرین رسول اللہ کے پاس آئے، آگے کہا اللہ کے رسول آپ نے دیکھا ابو ذر نے اذان میں علی کا نام لے لیا، کہ تمہیں حیرت کیا ہے؟ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ابھی میں نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو ابو ذر کیوں سچے ہیں؟ کہ ابو ذر اس لیے سچے ہیں کہ ابو ذر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا سنا یار؟ ابو ذر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور ام ایمن کون ہے؟ کہ جب جناب فاطمہ زہرا نے فدق کا دعویٰ کیا تو ام ایمن گواہی کے لیے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی نگاہ میں وہ مرد سچا ہے جو علی کی ولایت کا اعلان کرے، وہ عورت سچی ہے جو فاطمہ کے حق کی گواہی دے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. فاطمہ کے حق کی گواہی. تو جناب ابو ذر غفاری کے لیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولایت علی کا اقرار، ولایت علی کا اقرار یہی ہے کونوا مع الصادقین، یہی ہے کونوا مع الصادقین. تو آپ صادقین کے ساتھ ہو جائیں. تو وہ صادقین کون ہیں؟ کہ وہ صادقین اہل بیت ہیں جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. لہذا آپ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں، آپ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں. صلوات کا مفہوم کیا ہے؟ کہ صلوات کا مفہوم ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. عام طور پہ جو بیان کیا جاتا ہے رحمت کی دعا کرنا. مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروردگار تو ان پر رحمت نازل کر. کیا سنا ہے؟ یہی تو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پروردگار تو ان پر رحمت نازل کر. یعنی عمومی طور پر یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور بھی ترجمے ہیں لیکن عام طور پر یہی ترجمہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر. ٹھیک ہے، صلوات کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا، اور لعنت کا مفہوم ہے رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا. کیا سنا اس مجمع نے؟ کیا عرض کر گیا؟ خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. عزیزوں، جیسے صلوات واجب ہے بالکل اسی طرح سے لعنت بھی واجب ہے. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ جس طرح سے صلوات واجب ہے بالکل اسی طرح سے لعنت بھی واجب ہے. اب اس کو لوگ چھپا جاتے ہیں تو میں کیا کروں کہ سورہ احزاب میں جہاں صلوات والی آیت ہے، صلوات والی آیت جیسے ہی تمام ہوتی ہے ویسے ہی لعنت والی آیت شروع ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فوراً ہی لعنت والی آیت شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے والے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے روز قیامت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے صلوات کا بھی حکم دیا اور اللہ نے لعنت کا بھی حکم دیا، لعنت کا بھی حکم دیا. اب لوگ کہتے ہیں بھائی لعنت کا حکم تو دیا لیکن نام لے کے لعنت کا حکم کہاں دیا؟ تو بھیا نام لے کے صلوات کا حکم بھی کہاں دیا؟ نہیں 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 نہیں، آپ نے بالکل غور نہیں فرمایا. میں کیا عرض کر گیا بھائی؟ یہ صلوات والی جو آیت ہے اس میں کہیں نام محمد ہے؟ کہیں نام محمد ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. کہیں نام وام نہیں آیا، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. تو آپ بھی صلوات بھیجئے تو کہ یا اللہم صلی علی النبی. لیکن کوئی اس طرح صلوات بھیجتا ہے وہ آل نبی کہ نہیں، ایسے نہیں بھیجی جاتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ محمد کا نام کیوں لے لیتے ہیں؟ نے کہا بھئی اللہ نے تو کہا نبی پر صلوات بھیجو. نبی آئے 1,24,000، ایک بار کہ یہ نبی پر صلوات تو سب پر صلوات ہو جائے گی، کوئی بچے گا نہیں، فائدہ ہوگا نام نہ لینے سے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یعنی جو دلیلیں آج کل دی جا رہی ہیں وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. نام نہ لینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب پہ صلوات ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں بھائی، نام لے کے صلوات پڑھی جائے گی. اگر نام لے کے صلوات نہیں پڑھی گئی تو نماز کیا سن رہے ہیں؟ مکمل نہیں ہوگی. نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک نام لے کے صلوات نہ پڑھی جائے. تو نام لے کے صلوات پڑھو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نام لے کے صلوات پڑھو. تو یہ آپ نے نام لے کے صلوات پڑھنا کیوں شروع کیا؟ کہ بھئی اللہ نے تو نبی پر صلوات پڑھنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے تو نبی پر صلوات پڑھنے کا حکم دیا تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا نبی کون ہے، لہذا ہم محمد کا نام لے کے صلوات پڑھتے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ہم محمد کا نام لے کے صلوات پڑھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والے ہیں. اور رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. تو جیسے ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب سے بڑا نبی کون ہے، ایسے ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا کون ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فاطمہ کو اذیت دینے والا کون ہے؟ ویسے ہی ہمیں یہ بھی معلوم. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. ویسے ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ فاطمہ کو اذیت دینے والا کون ہے. ہم جانتے ہیں کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرانے والا کون ہے. ہم جانتے ہیں کہ بطن مادر میں محسن کو شہید کرنے والا کون ہے. ہم جانتے ہیں کہ بی بی کا حق غصب کرنے والا کون ہے. ہم کو معلوم ہے کہ کس کے سلام کا جواب بی بی نے نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم بھی نام لے کے لعنت کرتے ہیں. اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے.
اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بڑی وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بات کو کہنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، عام حالات میں کہ جہاں اور لوگ بھی موجود ہوں نام لے کے لعنت نہ کی جائے اس لیے کہ فساد کا اندیشہ ہے، تو کوئی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کرتا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کلیہ بیان ہونے لگا ہے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اب بہرحال میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، لہذا حق اہل بیت ادا کرنا ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب اہل سنت کے مقدسات کو برا کہنا حرام ہے۔ ارے جب اہل سنت ہی مقدس نہیں ہے تو ان کے مقدسات کیا؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد، وہی مقدس۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ان کے مقدسات کیا؟ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک صاحب نام لے کے لعنت نہ کیجئے، بڑے پریشان ہیں لوگ کہ نام لے کے لعنت نہ کیجئے، اور اس میں اتنی محنت ہوتی ہے اور اتنی کوشش ہوتی ہے، اور ایسی باتیں لوگ نکال کے لاتے ہیں کہ کبھی معصوم نے نام لے کے لعنت کی ہو تو بتائیے، سمجھ رہے ہیں؟ معصوم نے نام لے کے لعنت کی ہو تو بتائیے۔ آئیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں معصوم نے نام لے کے لعنت کی یا نہیں کی۔ اصول کافی پڑھیے، آپ کے ساتویں امام جن کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور یہاں بیٹھ کے نہ سنیں گے تو کہاں سنیں گے؟ ہمارے ساتویں امام کاظم الغیظ، کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا، یہ لقب ہے ہمارے ساتویں امام، کاظم الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ ہمارے ساتویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، اصول کافی پڑھیے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، میں اصول کافی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اصول کافی میں ہے کہ آپ کے ساتویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ لعنت کرے ابو حنیفہ پر، بالکل نام لے کے کہ اللہ لعنت کرے ابو حنیفہ پر، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں علی یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں۔ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو علی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو لائے اس پر بھی نام لے کے لعنت کرو، تو جو علی کی ذات کے مقابلے میں اپنی ذات کو لائے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، اس پر بھی نام لے کے لعنت کی جائے گی، اس پر نام لے کے لعنت کی جائے گی، اس میں کسی کو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب ایک بات اور کہی جاتی ہے کسی مختصر مجلس میں نے اس کا جواب دیا تھا، آج مومنین زیادہ ہیں لہذا پیغام کی صورت میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں، اور سی ڈی بھی بن رہی ہے، نہ معلوم کہاں جائے گی، یہ نیٹ پہ جائے گی تو لوگ دیکھیں گے تو دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے اور کوئی مشکوک نہ ہو، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ جو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ لعنت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ نام کچھ مقدس ہستیوں کے بھی تھے، یہ نام کچھ مقدس ہستیوں کے بھی تھے، لہذا اگر آپ لعنت کریں گے تو پھر کہیں ان تک لعنت نہ پہنچ جائے۔ دیکھیے عجیب و غریب مسئلہ ہے، ارے بھیا صلوات ہو یا لعنت ہو اللہ کے حوالے سے پہنچتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں بھائی، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو کیا آپ نے اللہ کو اپنا جیسا سمجھ لیا ہے کہ ہم لعنت ان کو کریں گے اور اللہ ان تک پہنچا دے گا؟ وہاں کیسے چلی جائے گی؟ اللہ کے حوالے ہی سے تو لعنت جاتی ہے کہ نہیں صاحب؟ کچھ مقدس شخصیتوں کا بھی نام ہے۔ دیکھیے مقدس شخصیت میں آپ کو سناؤں، جناب ابراہیم کے دو بیٹے، ایک جناب اسماعیل، دوسرے جناب اسحاق۔ جناب اسحاق کے بیٹے جناب یعقوب، جناب اسحاق کے بیٹے، انہی کا نام تھا اسرائیل، اسرائیل انہی کا نام، جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل۔ آپ کے گھر میں کوئی کتاب ہو یا نہ ہو، کوئی کتاب ہو آپ کے گھر میں یا نہ ہو، لیکن کم سے کم ہر گھر میں مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ کیا ہوا قرآن تو موجود ہوگا نا۔ دیکھیے ہمارے دھانک صاحب کہہ رہے ہیں بالکل، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب آپ غور کر رہے ہیں عزیزوں، اب لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم ان دھانک صاحب کا احترام کریں جن کے گھر میں احترام کے ساتھ قرآن رکھا ہوا ہے، یا اس کا احترام کریں کہ جو نیزے پر قرآن بلند کر رہا ہے؟ یہ تو ہندوستان ہے کہ یہاں کے ہندو بھی قرآن کا احترام کرتے ہیں،
آپ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ ہر گھر میں رکھا ہوا ہوگا. فرمان علی صاحب کا قرآن تو ہوگا, جہیز میں ملا ہوگا. جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے والد کو جہیز میں ملا ہوگا, گھر میں ہوگا ضرور, جا کے اس پہ پڑھیے گا. اسرائیل کے کیا معنی لکھے ہیں؟ میں نے کہا اسرائیل جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد کے, اور ایل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے. اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ. اسرائیل کا مطلب ہوا عبداللہ. اسرائیل, اسرا کا مطلب عبد, ایل کا مطلب اللہ, اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اسرائیل نسبت کے اعتبار سے بھی محترم لفظ ہے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور لغوی اعتبار سے بھی محترم لفظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اللہ کے ایک نبی کا نام ہے یا نہیں ہے؟ جناب ابراہیم کے پوتے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اسحاق کے بیٹے کا نام ہے یا نہیں ہے؟ جناب یعقوب کا نام ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اسرائیل بہترین نام, معنوی اعتبار سے بھی اور نسبت کے اعتبار سے بھی. ہماری جان قربان اس اسرائیل کے اوپر. کیا سننا ہے مجھے؟ ایک صلوات اور پڑھ محمد وآلہ جان قربان. آپ مجھے بتائیے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کسی کو کوئی شک ہو تو ابھی کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ اسرائیل مقدس نام ہے چودھری صاحب یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے مقدس نام ہے یا نہیں ہے؟ کہ بھائی بہت مقدس نام ہے, بہت محترم نام ہے. اللہ کے ایک نبی کا نام ہے, ایک نبی کے بیٹے کا نام ہے, ایک نبی کے پوتے کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور خالی نبی کے بیٹے کا نام نہیں ہے, نہ معلوم کتنے نبیوں کے باپ کا نام ہے. نہیں سن رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات پڑھے محمد کتنے نبیوں کے باپ. قرآن پڑھیے, پورا سورہ موجود ہے, سورہ بنی اسرائیل موجود ہے یا نہیں موجود؟ بنی اسرائیل کے نام پر پورا سورہ موجود ہے. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ کہ یعقوب کا نام اسرائیل تھا, اللہ نے بنی یعقوب نہیں کہا بلکہ بنی اسرائیل کہا. نہ معلوم کتنے نبی ان میں آئے. اسماعیل کی اولاد میں تو صرف پیغمبر اسلام آئے, یہاں تو لا تعداد بے شمار انبیاء آئے, چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہر طرح کے نبی آئے. بنی اسرائیل ہی میں جناب موسیٰ بھی ہیں, بنی اسرائیل ہی میں جناب ہارون بھی ہیں, بنی اسرائیل ہی میں یوشع بن نون بھی ہیں, بنی اسرائیل میں یحییٰ و زکریا بھی ہیں, بنی اسرائیل میں عیسیٰ جیسے نبی بھی ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سب اسرائیل کی اولاد. اب خاموش رہیے گا, اب کبھی اسرائیل کا نام لے کے لعنت نہ کیجیے گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا, اسرائیل کا نام لے کے لعنت نہ کیجیے گا. آپ سوچ نہیں رہے, اگر اسرائیل کا نام لے کے لعنت کریں گے ابراہیم ناراض ہو جائیں گے, اسحاق ناراض ہو جائیں گے, عیسیٰ ناراض ہو جائیں گے, ہمارے جد کو کہا جا رہا ہے, موسیٰ ناراض ہو جائیں گے, یوشع بن نون ناراض ہو جائیں گے. میں نے کہا نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی ہم جب لعنت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ اسرائیل نہیں ہوتے, پھر کون ہوتا ہے؟ کہ یہ جو ملک ہے اسرائیل یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے, جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, جو مسلمانوں کے آثار مٹا رہا ہے, جو قبلہ اول پر قبضہ کیے ہوئے ہے, ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ ہم اس پر لعنت کرتے ہیں. ایران میں جگہ جگہ لگا ہوا ہے مرگ پر اسرائیل, مرگ پر اسرائیل, مرگ پر اسرائیل. تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ اس اسرائیل کو کہا جا رہا ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس ظالم اسرائیل پر لعنت کی جائے تو یہ لعنت ان اسرائیل تک نہیں پہنچتی. ہائے 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 ہائے, کیا سننا ہے آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. تو اب اگر ہم غاصبان فدق پر لعنت کرتے ہیں تو اگر کسی اور کا یہ نام ہے تو ان تک یہ لعنت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد, صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. سننا ہے؟ اور عزیزو سنیے, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مجلس پہ تبرہ ہوتا ہے. ہم آپ کہہ رہے ہیں مجلس پہ تبرہ ہوتا ہے. جب بی بی زہرا کے پاس شیخین آئے ہیں اور سلام کیا ہے اور بی بی نے جواب سلام نہیں دیا, خدا کے لیے پڑھیے تو بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے کہا کہ میں روزانہ ہر نماز میں تم دونوں پر لعنت کرتی رہوں گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہائے 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 ہائے, بی بی کہہ رہی ہے نماز میں لعنت کرتی رہوں گی. بی بی کہہ رہی ہے میں نماز میں لعنت کرتی رہوں گی. کس پر لعنت کرتی رہوں گی؟ کہ تم دونوں پر حالت نماز میں لعنت کرتی رہوں گی. بس عزیز, میں نے مجلس کو تمام کیا تو میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جانے کا مقصد یہ ہے کہ صادقین سے تولا بھی کیا جائے اور کاذبین سے تبرہ بھی کیا جائے. جب تک دونوں چیزیں مکمل نہ ہوں گی اس وقت تک صادقین کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے صدیق و صدیقہ کے اوپر گفتگو ہوگی اور پرسوں بھی انشاءاللہ یہی موضوع رہے گا. بس آج میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں عزیزوں.
مولا کائنات کے علاوہ کسی اور کو صدیق نہیں کہا جا سکتا، کسی اور کو صدیق نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آخر وقت پر رسول اللہ نے مولا کائنات سے کہا کہ یا علی جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو کسی اور کو میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دیجیے گا، یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، یا علی آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا۔ اور تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبی کو یا تو کوئی نبی غسل دیتا ہے یا وہ وسیع غسل دیتا ہے جو صدیق ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ یا وہ وسیع غسل دیتا ہے جو صدیق ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ مولا علی سے کہہ رہے ہیں یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، آپ مجھے غسل دیجیے گا۔ مولا علی نے رسول کو بھی غسل دیا۔ عزیزوں بڑی نازک سی بات ہے مگر میں کس طرح سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ جناب مفضل ہمارے چھٹے امام کے شاگرد تھے۔ ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ آپ کی جدہ کو غسل کس نے دیا؟ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت غور سے سنیے کہ آپ کی جدہ کو غسل کس نے دیا؟ تو ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے جد مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں مفضل چاہنے والے تھے لیکن چہرے کے اوپر کچھ حیرت کے آثار نمودار ہوئے، کہ متوجہ رہیں آپ، کچھ حیرت کے آثار نمودار ہوئے جناب مفضل کے چہرے کے اوپر۔ امام نے چہرے کو پڑھا اور اس کے بعد کہا مفضل حیرت نہ کرو، تمہیں معلوم ہے مریم کو غسل کس نے دیا تھا؟ سنیے عزیزوں، کہا تمہیں معلوم ہے مریم کو غسل کس نے دیا تھا؟ کہا کس نے دیا تھا؟ کہا مریم کو عیسیٰ نے غسل دیا تھا۔ کہا عیسیٰ نے غسل کیوں دیا تھا؟ کہا عیسیٰ نے غسل اس لیے دیا تھا کہ اللہ نے مریم کو صدیقہ کہا ہے اور عیسیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا صدیق نہیں تھا جو مریم کو غسل دے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ امام نے فیصلہ کر دیا، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ دیکھو چونکہ فاطمہ صدیقہ ہیں، کیا سن رہے ہیں آپ؟ فاطمہ صدیقہ ہیں۔ دیکھیں میں مصائب تک لا کے آپ کو پلٹا نہیں رہا ہوں فضائل کی طرف، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آخری آدمی تک اگر توجہ کرے گا تو انشاءاللہ خاموش نہ رہے گا، اور اگر آپ خاموش نہ رہیں گے تو یہ بھی بی بی کی خوشنودی کا سبب بنے گا کہ بی بی صدیقہ تھی تو صدیق نے غسل دیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ بی بی صدیقہ تھی تو صدیق نے غسل دیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کے لیے کہا کہ یہ صدیق اکبر ہیں اور یہی فاروق اعظم ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، تو یہ سارے القاب ہمارے مولا کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ تو فاطمہ صدیقہ تھی، کیسی صدیقہ؟ کہ جن کو اللہ نے صدیقہ بنایا، جن کو رسول نے صدیقہ کہا، تو ان کو غسل بھی ایک صدیق نے کہا۔ لیکن جس بی بی کو زبردستی صدیقہ بنایا گیا اسے صدیق تو صدیق، کسی کے ہاتھ کا بھی غسل نصیب نہ ہوا۔ ارے بھائی صلوات پڑھیں محمد والے بھائی، ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ اور یہاں رسول اللہ بھی بس یہی مصائب ہیں اور یہی فضائل۔ رسول اللہ مولا علی سے کہہ رہے ہیں یا علی آپ مجھے غسل دیجئے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن جب کسی میت کو غسل دیا جاتا ہے تو میت کو کروٹ دلانا پڑتی ہے، میں تنہا کیسے غسل دوں گا؟ کہا یا علی آپ فکر مند نہ ہوں، جبرائیل، میکائیل، سمجھ رہے ہیں، اور اسرائیل یعنی ملک الموت آ جائیں گے اور وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کیا سن رہے ہیں؟ وہ آپ کی مدد کریں گے۔ میرے مولا نے ایک موقع پر مقام فخر میں ارشاد فرمایا کہ جب میں رسول کو غسل دے رہا تھا تو فرشتے میری منشا کے مطابق رسول کو کروٹیں دلا رہے تھے۔ ہائے 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 ہائے، اس جملے کی اہمیت کا شاید آپ نے اندازہ نہیں لگایا کہ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میری منشا کے مطابق۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی غسل دینے والا جیسے چاہے گا ویسے ہی تو مرنے والے کو کروٹ دلائی جائے گی نا۔ تو یہاں علی غسل دے رہے ہیں اور رسول اللہ کو کروٹیں فرشتے دلا رہے ہیں، کروٹیں فرشتے دلا رہے ہیں، جبرائیل، میکائیل اور خود ملک الموت، وہ ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے سامنے کسی کی کوئی بات نہیں چلتی، وہ ملک الموت کے جن سے جناب سلیمان بیٹھ جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہ ملک الموت جو سلیمان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی ملک الموت علی کے اشارے پر رسول کو کروٹیں دلا رہے ہیں۔ عزیزوں بس
بات تمام۔ اور جب مولا علی نے رسول اللہ کو غسل دیا تو رسول کے لباس میں رسول کو غسل دیا، اس کے بعد کفن پہنایا۔ رسول کا وہ لباس کہ جس میں رسول کو غسل دیا تھا مولا علی کے پاس محفوظ تھا۔ عزیزوں، بار بار بی بی سیدہ، عزیزوں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی قسم کی اختراع نہیں ہے، تہذیب المتین سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بار بار بی بی سیدہ مولا علی سے کہتی تھی کہ میرے بابا کا وہ پیرہن کہاں ہے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ مولا علی بی بی زہرا کی حالت دیکھ کے کہ دن رات رویا کرتی ہیں، بی بی زہرا کو وہ پیرہن نہیں دکھاتے تھے، لیکن جب ایک دن زیادہ اصرار کیا تو مولا علی وہ پیرہن لے کے اپنی زوجہ کے سامنے عزیزوں وہ پیرہن بی بی سیدہ نے اپنے ہاتھوں پر لیا، اس پیرہن کو دیکھا اور ایک چیخ ماری، اور اس کے بعد رسول کی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ عزیزوں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آپ کے بابا کا پیرہن تھا جس میں آپ کے بابا کو غسل دیا گیا تھا، اے بی بی آپ نے وہ پیرہن دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ روتے روتے غش کھا کے گر پڑی۔ اے بی بی وہ پیرہن کہیں پھٹا ہوا تو نہیں تھا، اے بی بی وہ پیرہن تار تو نہیں تھا، اے بی بی اس پیرہن میں تیروں کے لگنے کے نشان تو نہیں تھے، اے بی بی اس پیرہن میں خون تو بھرا ہوا اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ اے بی بی ہمیں ایک بیٹی اور یاد آ رہی ہے، کون بیٹی؟ کا حسین کی بیٹی سکینہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزوں بی بی سکینہ، بس عزیزوں مجلس تمام ہے، ہمارے اور آپ کے امام نے زیارت ناہیہ میں آواز دی کہ سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ رو لیجیے عزیزوں، سلام ہو اس پر کہ جسے بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ عزیزوں جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں مرنے والے کو سفید کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے، اس طرح کا کفن امام حسین کو کربلا کے میدان میں نہیں ملا۔ لیکن عزیزوں خالی اگر علماء بیان کریں، ذاکرین پڑھیں، نوحہ خان بیان کریں، مرثیے میں سنایا جائے تو بات الگ ہے، لیکن آپ کے امام کہہ رہے ہیں سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں اگر کسی شہید کو اس کے خون میں بھرے ہوئے کرتے کے ساتھ دفن کر دیا جائے تو شریعت کی زبان میں اسے بے کفن نہیں کہا جاتا، اس کے خون میں بھرا ہوا کرتا اس کا کفن کہلاتا ہے، اس کا کفن قرار پاتا ہے۔ اب ذرا آپ امام کے جملے کا مطلب سمجھیں کہ سلام ہو اس پر جسے بغیر کفن کے دفن کچھ یاد دلاؤں میں آپ کو، امام حسین علیہ السلام 6 مہینے کے بچے کو سپرد خاک کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے مصائب شہزادے علی اصغر کے ایک طرف اور میر انیس علی اللہ مقامہ کے یہ 2 مصرے ایک طرف، بڑے سادہ مصرے ہیں کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے تیرے خیمہ پہ آئے، بیویوں کو سلام کیا۔ جب خیمے سے رخصت ہونے لگے تو جناب فضہ کو بلایا، کہا فضہ جاؤ فلاں صندوق میں ایک لباس کہنہ رکھا ہے، ایک پرانا لباس رکھا ہے، وہ لباس لے آؤ، لیکن دیکھو کوشش کرنا میری بہن زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ ہاں عزیزوں جناب فضہ گئی، وہ لباس لے کے چلی، لیکن جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ کہا فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا آپ کے بھیا نے یہ لباس منگوایا ہے۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی؟ ہاں عزیزوں وہ لباس امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا، آقا حسین نے اس لباس کو اور تار کیا اس لباس کو۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین یہ اس لباس کو جو پہلے ہی سے کہنا ہے اور تار کیوں کر رہے ہو؟ اے بھیا اس کو اور پارا کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب بات یہ ہے کہ میری شہادت کے بعد کوئی میرا امامہ لوٹ کے لے جائے گا، کوئی میری زرہ لے جائے گا، کوئی میری تلوار لوٹ کے لے جائے گا، کوئی میری کمر کا پٹکا لوٹ کے لے جائے گا۔ میں اس کو تار اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی اس کرتے کو میرے جسم سے نہ اتارے۔
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے، اب میری زبان میں اتنی قوت نہیں، طاقت نہیں کہ میں اس سختی سے مسائل پڑھ سکوں اور آپ کے سامنے جمال ملعون کے مسائل کا واقعہ یا جمال ملعون کی روایت پڑھوں، لیکن ہاں عزیزوں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ جب شام غریبہ میں جناب سکینہ لاش حسین سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، بیان کر رہی تھی، اور جناب زینب بی بی سکینہ کو حسین کے لاشے سے علیحدہ کر کے لے کے چلی، تو راستے میں پوچھا بیٹی سکینہ تم نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ پہچاننے کے لیے یا تو جسم پر سر ہونا ضروری ہے یا جسم پر لباس سلامت ہو۔ ارے تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ تمہارے بابا کے جسم پر نہ سر تھا، نہ تمہارے بابا کے جسم پر لباس سلامت تھا، تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تو میں میدان میں آئی، میدان میں آ کے میں نے آواز دی اے بابا آپ کہاں ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، تو اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ، بس میں اسی آواز کے سہارے اپنے بابا کے لاشے تک پہنچ گئی، جا کے بابا سے لپٹ کے پائے